انسانی بنیادی حقوق اور مقبوضہ کشمیر، مصنفہ سویرا ریاض۔ زندہ ہے مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی۔ شاید اس میں ایک میت پامالی سے بچ جائے، ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی۔ سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا، ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیریں عدل ہلا دی۔ حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر، آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی، 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 کشمیر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ تنازع جس نے دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ برس برس سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان اور بھارت کے لیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ایک ایسا پریشان کن مسئلہ جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ بر عظیم کے امن اور خوشحالی کا انحصار اس مسئلے کے منصفانہ حل پر ہے۔ جب ریاست جموں و کشمیر میں مسلم عہد حکومت ختم ہوا تو سکھوں کی حکمرانی شروع ہوئی، یہاں سے کشمیریوں کی غلامی کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے سکھوں سے فتح حاصل کر کے کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض مہاراجہ گلاب سنگھ ڈوگرا جو ہندو تھا کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں کشمیری عوام پہ مظالم، افلاس، غربت اور بدترین معاشی استحصال کی ایک تاریک رات کا آغاز ہوا، جسے صبح آزادی میں بدلنے کے لیے کشمیری طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ان کا کردار جانبدارانہ بلکہ مجرمانہ ہے۔ وہ اپنے سیاسی و معاشی مفادات کے لیے بھارت کے مظالم پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، بلکہ درپردہ وہ بھارت کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی اہمیت۔ ریاست جموں و کشمیر پاکستان کے شمال میں برصغیر کی ریاستوں میں علاقے کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس ریاست کی سرحدیں چین، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ پاکستان کا چین کے ساتھ رابطہ شاہراہ ریشم کے ذریعے ہوتا ہے جو کشمیر کی سرزمین سے گزرتی ہے۔ 1941 کی مردم شماری میں ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ کے قریب تھی۔ آبادی کا بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ وادی کشمیر جغرافیائی، مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہاں کی آبادی کا 77% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مدتوں سے کشمیری مسلمان پاکستان میں شامل علاقہ جات میں آباد ہوتے آ رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے کچھ افراد پاکستان میں اور باقی کشمیر میں آباد ہیں۔ اس مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی تعلق کی وجہ سے کشمیر فطرتی طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان میں بننے والے دریا اسی وادی کی مختلف جھیلوں سے نکلتے ہیں اور پاکستان کی زراعت کا انحصار انہی دریاؤں اور ان سے نکلنے والی نہروں پر ہے۔ یہ جنت نظیر وادی دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش ہے، اس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بنیادی حقوق۔ حق گوئی اور آزادی بنیادی انسانی حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان بھی ان حقوق کے طلبگار ہیں، لیکن بھارت ان حقوق کو سلب کیے ہوئے ہے۔ الحاق کا حق۔ ہر ریاست کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ جس آزاد ملک سے چاہے الحاق کر لے۔ کشمیر کو بھی یہ اختیار دیا گیا، لیکن تاریخ کے اوراق سے معلوم ہوتا ہے کہ 1947 میں جب کانگریس، انگریز اور مسلم لیگ کے درمیان تقسیم ہند کا فارمولہ طے پایا، جس میں کہا گیا کہ ریاستوں کو قومی رائے کے مطابق پاکستان اور بھارت سے الحاق کا اختیار دیا جائے، تو کشمیر کے ہندو راجہ ہری سنگھ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان میری حکمرانی کو ماننے پر تیار نہیں تو وہ بھارت سے الحاق پر تیار ہو گیا، حالانکہ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اسی اثناء میں جموں میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ انہیں اکثریت سے اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جانے لگی تاکہ یہ کشمیر چھوڑ کر پاکستان بھاگ جائیں۔ چنانچہ 10 اکتوبر 1947 کو لندن ٹائمز نے 2,37,000 مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی خبر شائع کی۔ مسلمان کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی سازشوں کو بھانپ گئے
اور حق گوئی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے دباؤ سے مہاراجہ گھبرا کر سری نگر سے بھاگ کر جموں کشمیر چلا گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ مہاراجہ نے بھارت سے الحاق کر لیا، اس بنا پر وہ کشمیر میں اپنا حق جتاتا ہے، مگر الیسٹر لیمب نے اپنی تصنیف برتھ آف اے ٹریجڈی کشمیر 1947 میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت آج تک الحاق کی دستاویز پیش نہیں کر سکا۔ بالفرض اگر دستخط ہو جاتے تو یہ الحاق کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف تھا، کیونکہ کشمیری عوام حق رکھتے ہیں کہ وہ جس ملک سے چاہیں الحاق کر لیں۔ واضح رہے کہ مسلم کانگریس، جو ریاست جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی، 19 جولائی 1948 کو پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کر چکی تھی، لیکن اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ قرارداد پر عمل درآمد کرائے اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق الحاق کر دیا جائے۔ رائے شماری اور حق خود ارادیت۔ عوام کا یہ حق ہوتا ہے کہ ریاست یا ملک کے حکمران عوامی رائے کے مطابق فیصلہ کریں۔ کشمیر نے جدوجہد کے نتیجے میں بہت سے علاقے آزاد کرا لیے۔ ریاست کے راجہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ ہندو نے جب یہ دیکھا کہ کشمیر آہستہ آہستہ آزاد ہو رہا ہے تو جوگندر لال نہرو نے 11 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ میں دہائی دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 13 اگست 1948 کو ایک قرارداد کے ذریعے دونوں ملکوں کو 4 دن کے اندر اندر جنگ بند کرنے کا حکم دیا۔ اس قرارداد میں کشمیر میں آزاد مقامی حکومت قائم کرنے، کشمیر سے ہندوستانی افواج اور قبائل کو نکالنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس پر 1 جنوری 1949 میں عمل کیا گیا اور جنگ بندی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے آزادانہ استصواب رائے کو کشمیر کا واحد حل قرار دیا۔ اب کشمیری مجاہدین نے اپنی برتر پوزیشن کے باوجود قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ کشمیریوں نے رائے شماری کا مطالبہ کیا تو بھارت نے وعدہ کیا کہ رائے شماری کرائیں گے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ آخرکار اس کی عوام کریں گے۔ ہمارا یہ عہد نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پوری دنیا سے ہے۔ ہم اس سے پھر سکتے ہیں نہ پھریں گے۔ ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ جب امن و امان بحال ہو جائے تو کسی بھی بین الاقوامی ادارے مثلاً اقوام متحدہ کے تحت ریفرنڈم، استصواب رائے یا رائے شماری بالکل شفاف اور منصفانہ ہوں اور عوام کا فیصلہ قبول کریں گے۔ وہ دن اور آج کا دن بھارت نے رائے شماری کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ معروف بھارتی صحافی خوشنود سنگھ نے لکھا تھا کہ اگر کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے تو اکثریت بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی۔ اقوام متحدہ نے کئی قراردادیں پیش کی مگر افسوس ہے ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلائے اور منظور کردہ قراردادوں پر عمل کرائے۔ روح و آبرو کی حفاظت۔ جان و آبرو کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر بھارتی فوج ان حقوق کو سلب کیے ہوئے ہے اور آئے دن لوٹ مار اور تشدد، بچوں، نوجوانوں، جوانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور شہید کر رہا ہے۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ یہی پکارتا ہے، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں۔ عورت معاشرے کا عظیم فرد ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں اور بچیوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت کو خواہ وہ ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کی حیثیت سے اعلیٰ مقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار عورت ادا کرتی ہے، مگر افسوس ہے کہ بھارت کی غاصبانہ فوج کشمیری مجاہدین کو پکڑنے کے بہانے گھروں میں داخل ہو کر عورتوں کی بے حرمتی کرتی ہے، لیکن انصاف فراہم کرنے والے کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ کشمیریوں کی ہر ایک بچی کی زبان پکارتی ہے، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں ہے، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی نوک پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زنداں سے ڈر لگتا ہے۔
مذہبی عبادات کی ادائیگی۔ بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور کہتا ہے کہ تمام مذاہب کو عبادات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہوگی، چونکہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے اور ہر مسلمان پر اس کے فرائض کی ادائیگی فرض ہے۔ بھارت عام طور پر نماز جمعہ، جسے ہم عید کہتے ہیں، کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دیتا ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی کروانا حکماں پر فرض ہے اور مسلمانوں کا حق ہے۔ بھارت اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ ان حق تلفیوں کے باوجود ہر مسلمان بھارتی سامراج کو للکار کر کہتا ہے، تو روک لے راہیں مسجد کی، پر سجدے کیسے روکے گا؟ معصوم دعاؤں کا رستہ تو کہتے کیسے روکے گا؟ آزادی کا حق۔ آزادی ہر قوم کا اولین اور بنیادی حق ہے۔ کشمیریوں نے 1989 سے آزادی کے لیے تحریک جہاد شروع کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی تقریباً 7 لاکھ فوج موجود ہے۔ وہ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن مجاہدین کشمیر کا مقصد ہی آزادی حاصل کرنا ہے۔ غاصبانہ بھارت حق تلفی کر رہا ہے۔ زندگی گزارنا زندہ رہنے کا نام ہے اور آزادی سے سانس لینا زندگی ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کا متولی ہے اور غلامی سے نفرت کرتا ہے۔ جو ڈر جائے سامراج سے وہ دل نہیں رکھتا، کشمیر کا بچہ ہوں، غلامی سے نفرت ہے مجھے۔ تحریک آزادی کشمیری تاریخ کے آئینے میں۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت نے پاکستان کے لیے کئی مسائل پیدا کیے۔ ان میں ایک بڑا تنازع کشمیر کا ہے۔ اس پر اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948، 1965 اور 1971، اور کئی قراردادیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کی مدد سے منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ ایوبی حکومت نے بھی اس مسئلے کو کچھ لو اور کچھ دو کے منصوبے کے تحت حل کر دیا۔ اس کی توقع تھی کہ بھارت پاکستان کے اس خلوص کی قدر کرے گا جس کا مظاہرہ اس معاہدے میں کیا گیا تھا، لیکن بھارت پاکستان کو اٹوٹ انگ قرار دے چکا تھا۔ 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان تصادم ہوا تو بھارت کو مغربی طاقتوں کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہونا شروع ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور اس کے بھارت کا صوبہ بننے کے لیے اقدامات کیے جانے لگے۔ 1963 میں کشمیر کی جدوجہد آزادی نے ایک اور انگڑائی لی۔ حضرت بل کی درگاہ مسلمانوں کا روحانی مرکز تھی۔ مسلمان وہاں جمع ہوتے تھے۔ وہاں حضور کی بعض یادگاریں تھیں جن میں آپ کا سوئے مبارک بھی تھا۔ 27 دسمبر 1963 کو اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس سوئے مبارک کو چرا لیا گیا۔ مسلمانوں کے اندر جو لاوا مدتوں سے پک رہا تھا وہ پھوٹ گیا اور ریاست میں زبردست مظاہرے ہونے لگے۔ بھارتی حکومت کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے سلامتی کونسل سے رجوع کیا، لیکن پاکستان سلامتی کونسل سے بالکل ناکام واپس لوٹا۔ 8 مئی 1959 کو شیخ عبداللہ کی گرفتاری اور سوئے مبارک کی چوری کے بعد احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس پر فائرنگ کے نتیجے میں 81 افراد ہلاک اور 309 گرفتار اور کئی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کوئی دن خالی نہیں گیا جب مظاہرے نہ ہوئے ہوں۔ 27 فروری 1965 کو بھارت نے جنگ بندی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کارگل کی 3 چوکیوں پر قبضہ کیا، جو بعد میں اقوام متحدہ کی مخالفت پر دوبارہ حاصل کرنا پڑیں۔ 18 جون 1965 کو مجلس عمل اور دوسری کشمیری جماعتوں نے صلح نافرمانی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 9 اگست کو عام ہڑتال کی اپیل کی۔ 8 اگست 1965 کو صدائے کشمیر ریڈیو نے انقلاب کونسل کے قیام کا اعلان کر دیا، لیکن بھارت نے پاکستان کو اس تحریک کا ذمہ دار قرار دے کر پاکستان پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ ستمبر 1965 کی جنگ تھا۔ 1965 کی جنگ نے مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی
جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد شملہ کے مقام پر پاک بھارت معاہدہ ہوا، جسے شملہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے پاک بھارت اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان ہوا۔ شملہ معاہدہ سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئی اور محدود پیمانے اور مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ 1980 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرہ میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ 1987 میں کشمیر میں انتخابات ہوئے تو دھاندلی کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے۔ عوام نہ صرف کٹ پتلی حکومت سے تنگ ہوتے چلے گئے بلکہ ان میں حصول آزادی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ مئی 1989 کے وسط میں کشمیر میں لہری شنفریڈ کلیف نے 14 افراد کے قتل کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی، جو توقع سے زیادہ کامیاب رہی۔ احتجاجی جلسوں میں بھارتی پولیس نے فائرنگ کی تو جواب میں گولیاں چلائی گئیں۔ مکانوں پر پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ یہ گویا ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ 1995 میں بھارتی حکومت نے تحریک آزادی پر قابو پانے کے لیے پولیس، فوج اور پیراملٹری ٹروپس سب کو حرکت دی۔ اس کے بعد بے گھر کشمیری مسلمانوں کا قتل اور اس کے خلاف احتجاج و جلوس، ان پر پتھر فائرنگ اور پھر احتجاج، یہ واقعات اس تسلسل سے ہو رہے تھے کہ یہ تحریک بھارتی حکومت کے کنٹرول سے باہر تھی۔ 14 جولائی سے 17 جولائی 2001 کو صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان آگرہ کے مقام پر اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہوئی، جس کا پاک بھارت کے علاوہ زبردست شہرہ ہوا۔ صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت کے ساتھ بیان کیا، جس کو پوری دنیا نے سراہا، لیکن یہ مذاکرات غیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی سمجھوتے طے پائے اور اس کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس منعقدہ ستمبر 2004 کے موقع پر صدر پاکستان اور بھارتی نئے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ اور سیکریٹریٹ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ موجودہ صورتحال: پرویز مشرف کی حکومت کے مسئلہ کشمیر پر یونین کے بعد کشمیر میں تحریک آزادی بظاہر کمزور پڑتی نظر آئی، مگر 2008 کے وسط میں تحریک آزادی میں ایک نیا موڑ آیا، جب ریاستی حکومت نے جموں کی زمین ہندوؤں کو بیچنے کی کوشش کی۔ وادی کی مختلف اکثریت کی جانب سے اس کا احتجاج کیا۔ جموں کے ہندوؤں نے وادی کے تجارتی راستے بند کر کے معاشی ناکہ بندی شروع کر دی۔ اس پر حریت رہنما عبدالعزیز شیخ نے لائن آف کنٹرول کو نہ ماننے اور مقرر آبادی کے راستے راولپنڈی سے تجارت کا اعلان کیا۔ انہیں اس وقت پیشانی پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا، جب وہ قائد اعظم کی تصویر اٹھائے مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ ان کی شہادت سے وادی کے طول و عرض میں اس بے مثال عوامی احتجاج کا آغاز ہوا، جس نے کشمیر میں بھارتی سامراج کی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ اب وہاں مفتی سعید کی بیٹی کی سربراہی میں مخلوط حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ بھارت کشمیر کے مستقبل کے بارے میں پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات چاہتا تھا، لیکن وہ کشمیری حریت پسند لیڈروں کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھارتی سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن کشمیریوں میں آزادی حاصل کرنے کی جو تڑپ پیدا ہو چکی ہے، اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ 15 اپریل 2015 کو سید علی گیلانی دہلی سے کشمیر واپس پہنچے تو کشمیریوں کی ایک ریلی نے ان کا استقبال کیا، جس کی قیادت راحت عالم کر رہے تھے۔ اس ریلی میں پاکستان کا بڑا جھنڈا لہرایا گیا اور پاکستان کے حق میں نعرے بھی بلند کیے گئے۔ کشمیری حکومت نے نہ صرف راحت عالم کو گرفتار کر کے قید و بند میں ڈال دیا بلکہ سید علی گیلانی کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد مسلسل جاری ہے اور کشمیریوں کی طرف سے احتجاج بھی۔ 23 مارچ 2016 کو کشمیریوں نے پاکستان کا یوم جمہوریہ منایا۔ ایک بڑا جلوس نکالا گیا
کشمیری خواتین لیڈر آسیہ اندرابی نے پاکستان کا بڑا پرچم ستارہ و ہلال لہرایا۔ اس سے بھارت نے مزید تشدد کی پالیسی اپنائی۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں افضل گورو شہید کی برسی منائی گئی اور طالب علم لیڈر کنہیا شمار نے ہندو ہونے کے باوجود بھارتی ظلم و ستم کی مذمت کی۔ ان کو قید کر دیا گیا، لیکن جلد ہی یہ تحریک دوسری یونیورسٹیوں تک پھیل گئی۔ بھارتی فوج کشمیریوں پر شیلنگ اور گولہ بارود کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے کئی بچے نوجوان بصارت سے محروم ہو رہے ہیں، ان کے چہرے چھلنی کیے جا رہے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہر بچہ ماں کی آغوش میں کہتا ہے، میں تیرا بے خواب بچہ، ماں بتا میرے لیے کوئی لوری کیوں نہیں، کوئی کہانی کیوں نہیں۔ بچے اور نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں، لیکن انصاف دلانے والے خاموش بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ بھارتی مظالم کو روکے اور کشمیریوں کو انسانی حقوق دے۔ تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اس وقت دنیا میں جو قومیں امن و امان کی اجارہ دار بنی ہوئی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم پستا رہے، لیکن نہ بولے، نہ حقوق مانگے، نہ آزادی کی بات کرے اور نہ ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر وہ آزادی کا مطالبہ کرے تو انتشار پسند کہلائے گا، اور اگر آزادی کی جدوجہد کرے تو دہشت گردی۔ قصہ مختصر، مسئلہ کشمیر دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے پورے خطے بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا۔ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر مجاہدین ہتھیار اٹھائے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت اپنے غلط رویے پر نظر ثانی کرے۔ محض جابرانہ قوت پر مسائل حل نہیں ہوتے۔ افسوس ہے، بھارت تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر میں رائے شماری کرائے تاکہ مظلوم و محکوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے اور بر عظیم میں امن و امان بحال ہو اور پورا خطہ خوشحالی سے ہمکنار ہو۔ آج وہ کشمیر مجبور و محکوم و فقیر، آج وہ کشمیر مجبور و محکوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، ایران صغیر، ایران صغیر، ایران صغیر، ایران صغیر، ایران